حاضرین بز، علماء ذوی احترام و مومنین کرام، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ جتنی یہ خوبصورت بزم مولانا حیدر عباس رضوی صاحب کی کائشوں نے سجائی ہے، ماہ رجب ہے، اور ماہ رجب ماہ ولایت ہے، ماہ امامت ہے۔ ہمارے یہاں ماہ رجب میں اور اس کے بعد ماہ شعبان میں ایک بڑے پیمانے پر محفلیں ہوتی ہیں اور مومنین اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن اس مہینے میں اس حساس موضوع پر نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ کانفرنس یقیناً میں مولانا کو دیکھ کے حیران تھا۔ پچھلے ایک مہینے میں ان کی جو ایکٹیویٹی رہی ہے، جس طرح یہ گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا رہے تھے، قابل صد احترام ہے، قابل تحسین ہے۔ لیکن جو مومنین یہاں حاضر ہیں ان سے گزارش ہے کہ والنٹیئرز کے علاوہ جو مومنین ہیں بہتر ہوگا کہ وہ اپنی نشستوں پر کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ یقیناً اس طرح کی بزم آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ اتنے گراں قدر علماء کرام یہاں موجود ہیں، صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ نہج البلاغہ کانفرنس جو ہمارے وطن اور ہمارے ضلع میں ہو رہی ہے، مولا کائنات کے حوالے سے پوری دنیا اور پوری دنیا کے دانشوران مولا کے ان اقوال کو کوٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن مولا کے ان اقوال اور خطبات پر جو کام ابن ابی حدید معتزلی نے کیا ہے، اور جس طرح سے وہ مولا کے مداح ہیں ایک الگ مسلک و الگ فرقے سے ہونے کے بعد، وہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات کے بعض خطبوں کو 1000 مرتبہ پڑھا ہے۔ آپ مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے عاشق ہیں، آپ بتائیے کہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں، مومنین میں علماء کرام کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ اپنے مولا کے اقوال کو کتنی دفعہ پڑھا ہے، مولا کے خطبات کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ مولا کائنات اپنے زمانے میں چیختے تھے، کبھی کنویں میں جا کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے فریاد کیا کرتے تھے، اور مولا کہا کرتے تھے کہ میرے سینے میں جو علم ہے، جو علم کا خزانہ ہے، وہ کوئی لینے والا نہیں ہے۔ تو کیا یہ مولا کی باتیں صرف مولا کے زمانے تک محدود تھی؟ نہیں، مولا کا یہ قول جو پیچھے آپ بینر پر دیکھ رہے ہیں، مولا کا یہ قول ہر زمانے سے مخاطب ہے، اور زمانہ مولا کی ان باتوں پر کان نہیں دھر رہا ہے۔ غیر تو غیر اپنے بھی مولا کو بغور سن نہیں رہے ہیں۔ مولا کے یہ خطابات، مولا کے یہ اقوال، یہ حکمت آمیز کلمات اور مکتوب، یہ سب کے سب ہم سے مخاطب ہیں۔ آج بھی علی گویا مسجد کوفہ میں منبر کوفہ سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ کبھی بھی وقت نکالیے اور مولا کے ان اقوال کو پڑھیے، چونکہ بزموں میں اکثر علماء کرام ہیں اور یہ صاحبان منبر ہیں، مولا کے ان اقوال کو، مولا کی باتوں کو پیش کرتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن عوام اپنے مولا کی ان باتوں سے دور ہے۔ آپ یقین جانیے جدید زمانہ ہے، اس عصر جدید میں انسان کی بہت ساری الجھنیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ آپ مولا کو پڑھیے، اور مولا نے ان تمام موضوعات کو اپنے ان خطبات میں سمو دیا ہے جو ہر زمانے کے تقاضے ہیں۔ آپ مولا کی اس کتاب کو پڑھیے، اس میں جہاں ایک طرف توحید ہے، توحید کی معرفت ہے، رسالت پہ گفتگو ہے، امامت و ولایت پہ گفتگو ہے، قرآن کی فضیلت پہ گفتگو ہے، تو وہیں پر آپ مولا کے اس عہد کو سمجھ سکتے ہیں، اس زمانے کو سمجھ سکتے ہیں۔ مولا کا جو زمانہ ہے سیاسی اعتبار سے، جو سماجی الجھاؤ ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن مولا کائنات کے
ان خطبات تک اگر ہماری رسائی ہوئی ہے، یقیناً سید رضی علیہ الرحمہ کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو کردار ہے اس کتاب کی تدوین میں اور تالیف میں، سید رضی کی کل عمر 47 برس ہے، اور یہ جو تالیف انہوں نے فرمائی ہے 4تھی صدی کے بالکل آخری حصے میں، آخری عشرے میں، کیونکہ ان کی ولادت سید رضی کی بغداد میں 359 ہجری میں ہوتی ہے، اور 359 ہجری کے بعد 406 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی کہ ٹوٹل ان کی عمر 47 برس ہے، اور انہوں نے اس پہ جو کام کیا نہج البلاغہ پہ، اس کی جو تدوین کی، جو تالیف کی ہے، وہ 40 برس کی عمر کے آس پاس اس پر کام شروع کیا ہے۔ حالانکہ بعض ناصبی مورخین نے، جو دشمن اہل بیت ہیں، ان لوگوں نے مولا کے ان خطبات پر انگلی رکھی ہے اور یہ اعتراض وارد کیا ہے کہ یہ حضرت علی کا کلام نہیں ہے، حالانکہ مولا کائنات کے 480 خطبات ہیں، اور اس کتاب میں جو مفتی جعفر حسین صاحب کا نمونہ ہے، مولانا حیدر عباس رضوی صاحب نے جو اپنے مکتبے سے شائع کی ہے، اس میں 238 خطبات ہیں، بعض کتابوں میں 240 ہیں، 41 ہیں، لیکن مولا کائنات کے 480 خطبات، ایسا نہیں کہ علی کوئی غیر معروف شخصیت تھے یا علی کو لوگ جانتے نہیں تھے تو سید رضی نے عقیدت میں آ کے بعض خطبات کہے اور لکھ دیے اور مولا سے منسوب کر دیے۔ یہ کام اس کے لیے کیا جاتا ہے جو شخص لوگوں کے درمیان معروف نہ ہو، لوگ اسے جانتے نہ ہوں، اور یقین جانیے کہ سید رضی اگر یہ اپنی طرف سے لکھتے تو سید رضی جس ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، یعنی وہ شہر بغداد، بنو عباس کا زمانہ، اور جو پورا ایک سلسلہ رہا ہے، بغداد کی جو تاریخ رہی ہے، علم کا مرکز رہا ہے، لیکن ہمیشہ سے دشمنان اہل بیت وہاں بڑی تعداد میں رہے ہیں، اور آج بھی عراق کے آپ مجموعی حالات کو دیکھیں گے، جہاں ساؤتھ عراق ہے، جہاں شیعان علی ہیں، کربلا، نجف، بصرہ، کوفہ، لیکن بغداد میں آج بھی اکثریت انہی کی ہے، اور وہ نسلیں ابھی بھی باقی ہیں۔ اگر سید رضی اپنے زمانے میں یہ کام کرتے، یعنی غلط طریقے سے خطبات کو مولا سے منسوب کر دیتے، تو یقین جانیے کہ اس زمانے کی حکومت ان کو زندان میں ڈال دیتی، لیکن جو ان کے معاصر ہیں، جو علماء ہیں، وہ سب اس کی پذیرائی کرتے ہیں، لیکن مولا کائنات کی یہ خطبات، یہ اقوال دنیا کے جتنے بھی دانشور گزرے ہیں، اس میں جارج جزداق کا نام بہت اہم ہے۔ یہ جارج، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ لبنان میں پیدا ہوئے، 13 اور 14 برس کی عمر میں ان کو مولا کائنات کے اکثر کلمات حفظ ہو چکے تھے۔ عیسائی ہے، لیکن جارج جزداق کہتا ہے کہ کاش یہ دنیا اپنی قوتوں کو سمیٹ کر ایک دفعہ دوبارہ سے علی کو لا کے سامنے کھڑا کر دیتی، تاکہ میں علی سے استفادہ کرتا، کچھ سوالات کرتا۔ جارج جزداق مولا کائنات کا مداح ہے، اور اس طرح سے جتنے بھی عیسائی رائٹرز ہیں، غیر مسلم رائٹرز ہیں، سب نے مولا کائنات کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے نہج البلاغہ کا دامن اور اس کے دامن سے وابستگی کی ہے۔ نہج البلاغہ کو آپ پڑھیے، مولا کائنات کا جو زمانہ ہے، اور اس میں اکثر خطبات، خطوط، مکتوب، مولا کی جو ظاہری حکومت ہے اس میں تحریر کیے گئے ہیں۔ اور مولا کے یہ خطبات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہج البلاغہ جو آپ کے سامنے ہے مولا نے یہی کچھ فرمایا ہے۔ مولا کے ان کلمات کے حوالے سے جو بھی صاحبان نظر ہیں، جو علماء گزرے ہیں عالم اسلام کے، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کلام اللہ، کلام النبی کے بعد اگر کوئی کلام ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تو علی ابن ابی طالب کا کلام ہے۔ مولا کائنات کا یہ کلام، جس میں خطوط کی تعداد 79 ہے اور کلمات کے ساتھ 480 کی تعداد ہے، اور خطبات 240 کے آس پاس ہیں۔ سید رضی یہ وہ مولا کے عقیدت مند ہیں، اور ان کے اساتذہ میں جو سب سے بڑا نام ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کا ہے۔ شیخ مفید کون ہے؟
یہ اسی زمانے میں ہے۔ اور شیخ مفید رات میں خواب دیکھتے ہیں کہ شہزادی زہرا آئی ہوئی ہیں، اپنے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین کو ساتھ میں لائی ہیں اور کہہ رہی ہیں اے شیخ میرے ان دونوں بیٹوں کو تم علم و دین اور فقہ کی تعلیم دو۔ شیخ مفید خواب سے بیدار ہونے کی بات پریشان ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کیسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کی جستجو میں رہتے ہیں۔ لیکن جب صبح نمودار ہوتی ہے اور مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سید رضی کی والدہ فاطمہ بنت الحسین اپنے دونوں بیٹے یعنی کہ سید رضی اور سید مرتضیٰ کے ہاتھ کو پکڑے ہوئے میری طرف بڑھی آ رہی ہیں کنیزوں کے جھرمٹ میں، اور اس کے بعد جب قریب آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ آپ میرے ان دونوں بیٹوں کو تعلیم دیجئے۔ اس واقعے سے علماء اکثر اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن مومنین اس پہ غور کریں کہ سید رضی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، 47 برس کی عمر ہے اور اس 47 برس کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ مولا کائنات کے جو اقوال ہیں، جو کلمات کثار ہیں، اس میں جاہز ایک بڑا شاعر و ادیب ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر مولا اپنا صرف یہی قول لکھ دیتے قیمت کل امرئ ما یحسنہ، کہ ہر انسان کی قیمت اس کا ہنر ہے، اس کا علم ہے، تو مولا کائنات کا یہ کلمہ اپنے آپ میں آفاقی حیثیت اختیار کر جاتا۔ جاہز کے علاوہ جو دوسرے بڑے ادبا اور شعراء عرب کے رہے ہیں، انہوں نے مولا کائنات کے ان اقوال پر، ان تحریروں پر اپنے سر کو دھونا ہے۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بعض علماء ادب نے لکھا ہے کہ وہ علی جو میدان جنگ میں شیروں کے جیسا حملے کر رہا ہے، لیکن جب اسی میدان جنگ میں موعظے پہ آتا ہے، نصیحت پر آتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے ایک ایسا عابد و زاہد ہے جو صرف اور صرف عبادت خانے میں رہتا ہے اور اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ مولا کائنات کی شخصیت یقیناً ہمارے وہ امام ہیں، ان کے پاس علم لدنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم مولا کائنات کی شخصیت کو نہج البلاغہ کے ذریعے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور یقین جانیے جن لوگوں نے بھی نہج البلاغہ کو پڑھا اور ان کے سامنے جب مولا کی اقوال آئے تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ کلام اللہ کے بعد اگر کوئی کلام ہو سکتا ہے تو یقیناً مولا کائنات کا یہ کلام ہے۔ ایسے ماحول میں، پرآشوب ماحول میں، جہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تیز رفتار زمانہ ہے، لوگ اپنے سلیبس کی کتابیں خصوصاً جوان نوجوان پڑھ نہیں پا رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، ایسے میں مولا کائنات کے ان خطبات کی طرف توجہ کرنا آج کی نئی نسل کا فریضہ ہے۔ کئی ایک جگہ پر نہج البلاغہ کی کلاسز ہوتی ہیں، لیکن ان کلاسز میں شرکت کرنے والے جوان اور نوجوان کی تعداد بہت کم ہوا کرتی ہے۔ اور چونکہ آج کا یہ زمانہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ پریشانیوں کا زمانہ ہے، الجھنوں کا زمانہ ہے، آپ کا مولا آپ سے مخاطب ہے، آپ متوجہ ہوئیے کہ مولا آپ سے کیا کہہ رہا ہے، مولا کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی اس نئی نسل کا یہ تقاضا اور فریضہ ہے کہ اپنے مولا کی باتوں کو سنیں اور اپنی سماعتوں کو مولا کے ان اقوال کی طرف متوجہ کر دیں۔ شکریہ۔